آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں دنیا میں پریشانیوں کے حل کے لیے بڑے لوگوں نے وظائف کیے، طریقے بتائے، پریشانی یوں ٹلتی ہے یوں ٹلتی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مجرب نسخہ کسی نے نہیں بیان فرمایا۔ جو صبر ہے وہ پریشانی کے ٹلنے کے لیے بہت اعلیٰ نسخہ ہے۔ یہ اہل اللہ کی زندگی میں علم پڑھنا یا کچھ جان لینا اور ہے، نفس کشی کرنا اور ہے۔ سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں میں جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھاتا تھا، میری قلبی کیفیت اس طرح تھی، میرا دل کرتا تھا کو یاد الہی کی جائے، پھر کبھی ارادہ کرتا تھا مدرسے میں رہوں نہ رہوں۔ آپ ایک رسالے میں فرماتے ہیں ایک دن جو میں آ کے پڑھانے بیٹھا تو میری زبان بند ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ طلباء حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں، زبان سے جملہ نہیں نکلتا۔ اطباء بلائے گئے، جامعہ نظامیہ بغدادی بہت عالی شان بادشاہوں عباسیوں کے زمانے کا مدرسہ تھا، اس میں کوئی خرچے فنڈ کا پرابلم تو تھا نہیں، حکیم طبیب ڈاکٹر فنڈ سارے بادشاہ کے ذمہ ہوتے تھے۔ تو کئی حکیم بلائے گئے، تمام اسی نتیجے پر پہنچے مزاج میں کوئی خلل نہیں ہے، خلطیں اپنی جگہ برقرار ہیں، صحت بالکل درست ہے، خون بلغم صفرا سودا میں کوئی خلل نہیں ہے، دل کے اندر کوئی شے ہے جس کی وجہ سے زبان بند ہے۔ دل کے اندر کوئی شے، پتہ نہیں کیا شے ہے، وہ ایک یاد الہی، اس کی مثال ہمارے مشائخ ہیں، وہ کیا شے ہے؟ فرمایا وہ یہ شے ہے، مولانا رومی جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدخ کے انڈے رکھے مرغی کے نیچے، کس کے نیچے؟ مرغی کے پروں نے اسے سیا، کچھ زمانے کے بعد اس سے بچے نکلے، وہ بچے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، مرغی انہیں خشکی کی طرف لاتی ہے۔ بچوں اور ان کی دایا میں اختلاف ہے، توجہ فرمانی ہوگی آپ کو، یہ مقام تھوڑا سا مشکل ہے اس جگہ کو سمجھنے کے لیے۔ دایا اور اس کے بچوں میں اختلاف ہے، دایا کہتی ہے آپ نے پانی کی طرف نہیں جانا، لیکن چونکہ وہ بدخ کے انڈوں سے نکلے، ان کی طبیعت میں پانی کی طرف میلان ہے، تو انہوں نے تو پانی کی طرف بھاگنا ہے۔ جلال الدین رومی جب کوئی مثنوی میں قصہ بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک خاص نتیجہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں ایک تمہارا جسم ہے، ایک تمہاری روح ہے، وہ جو بدخ کے انڈوں سے بچے نکلے ہیں وہ بمنزل روح کے ہیں، اور جو مرغی ہے وہ بمنزل جسد کے ہے، وہ تمہارا جسم ہے۔ فرمایا جسم کے تقاضوں سے باہر آؤ، ذرا روح کی طرف پرواز کرو تو انشاءاللہ تم مقام تک پہنچ جاؤ۔ ماشاءاللہ ہمارے اپنے شورا جن کا ہمیں انتظار تھا تشریف لے آئے، اللہ پوچھو، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ چلو استاذوں تشریف لے آئے، اب گفتگو کی تکمیل بڑی مشکل ہو جائے گی، آپ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرما رہے تھے، ان کا میں ذکر کر رہا تھا، فرماتے ہیں کہ ایک تمہاری جسم کے تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہیں، ایک تمہاری روح کا میلان ہے وہ کچھ اور ہے۔ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو، جن کو وہ اپنا بچہ سمجھتی ہے، حقیقت میں وہ اس کے بچے نہیں ہیں، وہ تو کسی اور کے انڈے سے نکلے ہیں، فرمایا اسی طرح تمہارا جسم تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، تمہیں تمام جسمانی تقاضوں کی طرف مائل کرتا ہے، تم اس کی طرف نہ دیکھو، اس دایا کو چھوڑ دو اور اپنے روح کی طرف توجہ کرو۔ جس طرح بدخ کے انڈوں سے نکلے ہوئے بچوں کو خطاب کرتے آپ فرماتے ہیں کہ اے بچوں اس دایا کو چھوڑو، پانی میں چھلانگ لگا دو تاکہ تم سمندروں کی سیر کر سکو، ورنہ تم خشکی میں گندگیوں میں گھومتے رہو گے اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔
یہی اولیاء کا درس ہے، یہی صوفیاء کے کلام سے ایک تمام صوفیاء کی جب ہم کتابوں کو دیکھیں تو ان سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ روح پر خطاب فرماتے ہیں کہ تم روح کے تقاضوں کی جانب توجہ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اہل اللہ اولیاء کاملین حضور غوث پاک پیران پیر صاحب کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم۔